وہ مشرف بھی ایسی تیسی کرتا ہے، اور مختلف تجزیہ نگار اور آپ کے جرنیل وہ بھی کہتے ہیں جی ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، اور تم بیٹھے مسکراتے رہتے ہو۔ وہ غیرت شرم کرو کم از کم۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، کوئی سب نے بلا دیا ہے، تم نے ضیاء الحق فاؤنڈیشن بنائی، اس کے پلیٹ فارم سے تو کوئی کم از کم آپ لوگوں کو بتاؤ، بخبر کرو کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ بھی الحمدللہ اسلامی تحریک کا کارنامہ تھا، مجاہدین کا کارنامہ تھا۔ ساری مسلم دنیا اکٹھی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پیش قدمی اسلامی تحریک نے کی۔ یہ جو افغان جہاد کے بارے میں پوری مسلم دنیا کو جمع کرنے کے لیے اس دور میں 5 نکاتی سفارتی ایجنڈا طے کیا گیا، جو پاکستان نے پیش کیا، ساری مسلم دنیا نے تائید کی، اور پھر وہ عالمی سطح پر ساری دنیا کا ایجنڈا بنا۔ اس ایجنڈے کے مورخ ہمارے پروفیسر خورشید صاحب، وہ بنیادی ہدف انہوں نے طے کیے کہ کس طرح سے امت اور پاکستان اکٹھا ہو کے اس جہاد کی پشتیبانی کرے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے دامن میں اتنی بڑی فتوحات ہیں 100 سال کی، ماضی بعید کی بھی اور ماضی قریب کی بھی، اور ابھی ایک دوسرا منظرنامہ بننے والا ہے افغانستان میں۔ پہلے تو کہا گیا کہ افغان مجاہدین نے شکست دے دی، پاکستان بھی سپورٹ کر رہا تھا، اسلامی ممالک بھی تھے، غیر اسلامی ممالک بھی تھے، لیکن اس وقت جو مقابلہ ہے، ایک طرف امریکہ ہے، ناٹو ہے، 28 ناٹو اور 12 نان ناٹو، یہ 40 ممالک، ان کے وسائل اور ان کی ساری فوجیں۔ ابھی تھوڑی تھوڑی ان کی سانس بحال ہوئی ہے۔ ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی جو وہاں کے طالبان جدوجہد کر رہے ہیں وہ تو بہرحال حق رکھتے ہیں، اور قابض افواج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب جو امریکہ گر رہا ہے، تھوڑی ان کی سانس بحال ہوئی ہے۔ کوئی اعتماد کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے قائدین سید منور حسن صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، اور دنیا میں موجود اسلامی تحریکیں، الحمدللہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ افغانستان کی مزاحمت کی سپورٹ کی ہے۔ حکمرانوں کو بھی کہا ہے کہ بھئی پہلے جس طرح سے استعمار کے خلاف ایک جدوجہد تھی، یہ ایک دوسرا استعمار ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، یہ نہیں کر سکے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر دنیا کا ایک سپر استعمار اپنے سارے چیلے چانٹوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ ایک تبدیلی اور یہ فتح، یہ کس کی ہوگی؟ یہ جہاد کی ہوگی، یہ اسلام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، یہ اسلامی تحریکوں کی ہوگی۔ اور دنیا کا ایک بالکل نیا نقشہ، 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے ایک بالکل نیا نقشہ، سوویت رشیا کے خلاف جہاد کی فتح کے نتیجے میں دنیا کا ایک نیا نقشہ بنا، اور امریکہ اور نیٹو کی شکست کے نتیجے میں بالکل ایک دوسرا نقشہ بننے والا ہے۔ اور انشاءاللہ اس دنیا کی کرافٹنگ، اس دنیا کی تشکیل جدید ایسے عالم میں جب کہ استعمار بالکل ہاتھ کھڑے کر چکا، ان کی معیشت ناکام ہو گئی، ان کی سود کی بینکنگ کا فیلئر ہو گیا، بڑی ملٹی نیشنل امریکہ میں دیوالیاں ہو رہی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں سینکڑوں بینکس انہوں نے وہاں قائم کیے ہیں جس میں انہوں نے اسلامی بینکنگ شروع کی ہے۔ تو ایک فکری دیوالیہ اور ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کی اس کی پشتیبانی کے ساتھ ایک تہذیب اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کی کوکھ سے ایک نیا انقلاب ابھر رہا ہے، اور اسلامی تحریکیں اس کا ہراول دستہ ہیں۔ یہ ساری دنیا میں انقلاب آئے گا، تو کیا آزاد کشمیر اس انقلاب سے باہر ہونا چاہیے؟ یہ آپ بتائیں کہ افغانستان میں انقلاب آ جائے، اور جناب سینٹرل ایشیا میں آ جائے، اور عرب و عجم میں آ جائے، اور ترکی میں آ جائے، اور آزاد کشمیر میں چودھری عبد المجید صاحب ہمارے مجاور اعظم وہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ ترکی والے آ کے آزاد کشمیر میں انقلاب برپا نہیں کریں گے، نہ مصر والے آئیں گے،
نہ الجزائر والے آئیں گے. یہ انقلاب میں نے اور آپ نے برپا کرنا ہے. اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کریں. واقعی تو اس انقلاب کے لیے اسی طرح کام کرنا ہوگا جس طرح سے ترکی والوں نے کیا. اس میں آپ گھر گھر پہنچیں گے. پہلے اپنے گھر والوں کو تو بتائے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ایک دوسرے بزرگ نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بھائی یہ ہر وقت جماعت کرتا رہتا ہے. اتنے سال ہو گئے میں رکن جماعت ہوں، ابھی تک میری بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس جماعت کا رکن ہوں، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، نہ گھر میں نہ باہر. اس آسودگی سے میرے بھائیوں انقلاب نہیں آئے گا. بیوی کو بھی بتانا ہوگا کہ آپ کس جماعت کے ہیں. بتائیں گے؟ ممبر بنائیں گے اس کو؟ آپ تو اسلام کے علمبردار ہوں، اسلامی تحریک کے علمبردار ہوں، اور بیوی محترمہ ووٹر ہو پیپلز پارٹی کی اور مسلم کانفرنس کی. ہمارے ہاں یہ جو برادریوں کا ہے نا چکر، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے تو ادھر جا بھائی، میں تو اپنی برادری کا کھڑا ہے ادھر، میرا ووٹ ادھر ہوگا. اپنی بیوی کو بھی بتائیں، اپنے بچے کو بھی بتائیں کہ آپ کس تحریک کے علمبردار ہیں. اقامت دین، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے تو یہ دین سب سے پہلے ہمارے اوپر سربلند ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ڈالنا ہے اس دین کے مطابق، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے کردار اور عمل کو، اپنے گھر کے ماحول کو اس دین کی دعوت کے مطابق استوار کرنا ہے. باہر ہم بڑے فلسفی اور مبلغ ہوں اور اپنے گھر میں ہماری دعوت سے ہمارا اپنا گھر بے نور رہ جائے تو یہ پھر ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہوگا. ہمارے اپنے عزیز و اقارب دور دراز ہم بڑی تقریریں کریں، لیکن ان تک ایک مرتبہ بھی ہم جماعت کی دعوت نہ پہنچائیں. ہم کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں، جس طرح ترکی والوں نے کہا کہ ایک ایک فرد کو 5 مرتبہ ہم نے بتایا کہ میں کون ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں. تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اس جذبے سے ہم محنت کریں گے تو انقلاب آزاد کشمیر میں جتنا آسان ہے اتنا دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے. یعنی آپ کی شرح اخوانگی پاکستان کے سارے صوبوں سے اچھی ہے. 80% کے قریب اس وقت آزاد کشمیر کی شرح اخوانگی ہے. آپ اندرون سندھ چلے جائیں، آپ جنوبی پنجاب چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے. مجموعی طور پر الحمدللہ ایک دینی فضا موجود ہے. اور یہ جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اب تو بدقسمتی سے یہ نیٹ نے اور میڈیا کی الغار نے ہر گھر میں سینما پہنچا دیا، لیکن ایک دور میں ہمارے ہاں باغ میں، راولا کوٹ میں، پلندری میں، خاص طور پر ریاست پنچ ہماری جو تھی، باقی ہمارے خطے میں بڑی خیر موجود ہے، سینماز بنانے کی کوشش کی گئی اور علماء نے اور وہاں کے معاشرے نے مزاحمت کی. بلڈنگیں بنی ہوئی، سامان پہنچا ہوا، لوگوں نے کہا ہم سینما نہیں چلنے دیں گے. یہ معاشرے میں کتنی خیر ہے. اچھائی کو اچھائی سمجھنے والے لوگ الحمدللہ اس معاشرے میں اب بھی موجود ہیں. کوئی سیاسی اجارہ داری نہیں ہے. ہم ابھی گئے سیلاب کے بعد اندرون سندھ، پہلے بھی جانا ہوا لیکن اس دفعہ خاص طور پر آنکھیں کھلی کر کے ذرا اور دیکھا ہم نے حالات کو. یہ جو وہاں کے ممبران اسمبلی ہیں، یعنی 1-2 لاکھ ان کے مزارے ہیں، ان کے ووٹر سارے کے سارے ان کے مزارے ہیں. وہاں آپ ذرا تصور کریں کہ کس طرح سے وہ مزارہ جس کا نان نفقہ اس جاگیردار کے ذمہ ہے اور اس پہ وہ انحصار کرتا ہے، اس کو کیسے چیلنج کرے گا، اس کے خلاف ووٹ کیسے دے گا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ اجارہ داریاں یہاں ہمارے نہیں ہیں، سیاسی اجارہ داریاں نہیں ہیں، جاگیرداروں کی اجارہ داریاں نہیں ہیں، سرمایہ داروں کی اجارہ داریاں نہیں ہیں.
ہر آدمی اٹھ کر ڈنکے کی چوٹ جرأت سے بات کر سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت کے لیے خوشگوار ماحول ہے ہمارے لیے. اور جماعت اسلامی کا جو کردار ہے ہمارے اس خطے میں، تحریک آزادی کشمیر میں جو جماعت کا کردار ہے، ایسا کردار کسی کا ہے؟ آزاد کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان میں ہر آدمی مخالف سے مخالف اس بات کا معترف ہے کہ اس تحریک کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو جماعت اسلامی نے. زلزلے کے بعد جو مصیبت آئی، آزمائش آئی، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے الحمدللہ اسلامی تحریک نے پاکستان سے ہو کر ساری دنیا کی اسلامی تحریکوں نے ہماری پشتیبانی کی. اور آزاد کشمیر میں حکومت سے زیادہ، سرکاری اداروں سے زیادہ جماعت نے خدمت کی. تعلیم کے میدان میں ایک بحران ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ کے جو ریٹ کے ادارے ہیں ان میں 85,000 بچے زیر تعلیم ہیں. یہ اس سوسائٹی کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. 8,500-9 ہزار یتیم بچے ہیں. اور ہمارے مختلف اور ادارے ہیں، الخدمت ہے، مساجد فاؤنڈیشن ہے، ROKM ہے، ان سب کے یتامہ آپ جمع کریں 12-15 ہزار یتامہ. آزاد کشمیر میں کوئی اور فلاحی نظام نہیں ہے جو اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہو جو الحمدللہ ہمارے ادارے سر انجام دے رہے ہیں. اور جو ہمارے کارکنان ہیں پورے آزاد کشمیر میں، ہمارے ذمہ داران، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے ایک باصلاحیت، تعلیم یافتہ، صاحب کردار نوجوانوں کی ایک ٹیم برادری ازم اور تعصبات کو چیلنج کرنے کے لیے، مفاد پرستی کے اس کلچر کو چیلنج کرنے کے لیے میدان میں اتاری ہے، جن کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو اتنے مثبت عوامل ہونے کے باوجود، اتنی اچھی فضا سازگار ہونے کے باوجود، اگر ہم کوئی تبدیلی نہ لا سکیں، کوئی نتیجہ نہ آئے، تو یہ نالائکی کس کی ہوگی؟ یہ ہماری نالائکی. میں ابھی بیرون ملک تھا تو حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. ہاں، ایران توران کی کہانیاں کر کے ہم لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی خدمات ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگ، مجھے یاد ہے کہ زلزلے کے بعد ہمارے پاس سرجنز کی ایک ٹیم آئی امریکہ سے، اور دنیا کے نامور ترین سرجن اس میں شامل تھے. اور باغ میں ہمارے پاس ایک ہی ٹھکانہ تھا، ہماری مسجد مرکز، کچھ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی لیکن رات ہم وہیں گزارا کرتے تھے. لنگر پہ دال پکتی تھی اور اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو بھی آتے تھے کھاتے تھے. تو میں نے اپنے ذمہ داران کو کہا کہ بھئی یہ بیچارے بڑے نرم و نازک لوگ ہیں، ان کی مہربانی کی یہاں تشریف لائے ہیں، تو ان کے لیے آپ کھانے کا الگ بندوبست کریں. تو خیر وہ ساتھیوں نے بڑی مشکل سے، مرغ بھی نہیں ملتا تھا، تو ایک شام وہ مرغ کا سالن پکایا اور ان کے لیے الگ دسترخوان بچایا. تو دنیا کے نامور ترین سرجن میں سے ہمارا وہ بھائی، اس نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے، ہم کوئی پکنک پر تو نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم اس چٹائی پہ سوئیں گے جس پہ آپ سب بھائی سوتے ہیں، اسی لنگر سے کھانا کھائیں گے، دال، پانی والی دال جس میں سب کھاتے ہیں. تو اتنی لوگوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. اور ظاہر ہے جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کی پھر کچھ توقعات بھی ہوتی ہیں سوسائٹی اور معاشرے سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آزاد کشمیر کا کوئی روشن چہرہ ابھی تک ہم پیش نہیں کر سکے. یہ برادری ازم، یہ مفاد پرست، یہ مجاور، یہ بد کردار اور کرپٹ لوگ، یہ سکیمیں کھانے والے، وعدے خلافیاں کرنے والے، ظلم اور ناانصافی کرنے والے، یہ ہماری گردنوں پر مسلط ہیں. یہ ٹھیک ہے، اس میں ان کے پاس وسائل بھی، ان کے پاس ہتھ کنڈے بھی ہیں. یہ عوام کا قصور بھی ہے. یقیناً قوموں کے اندر ایک کریکٹر بھی ہوتا ہے. بدقسمتی سے غلامی کے دور میں ہم رہے ہیں تو وہ کوئی کردار کی خامیاں بھی موجود ہیں اپنی جگہ، انہیریٹڈ ویکنسز. لیکن ان کو درست کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. آپ اور میں اٹھ کے اگر جدوجہد کریں اور اپنی دعوت بچائیں، کردار سازی کریں، اپنی تنظیم کو
منظم کریں اور وسعت دیں، اور رکن جماعت جس طرح کا رکن جماعت ہوتا ہے، جیسے مولانا نے کہا کہ وہ مرجع خلائق ہونا چاہیے کردار اور عمل کے لحاظ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہ بھائی یہ پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ بڑے وسیع امکانات موجود ہیں، مسائل مشکلات بھی ہیں لیکن بہت امکانات موجود ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان امکانات سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی جدوجہد کو تیز تر کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ جلد از جلد رکن بنیں، آگے بڑھیں، اور اس کے لیے آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے نصاب کو مکمل کریں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، لٹریچر پڑھیں۔ ٹیسٹ کے لیے میں نے پوچھا کہ ہماری بہت بنیادی کتابیں اپنے کام اور نظام کو سمجھنے کے لیے، اور یہ جو تہذیبوں کے فلسفے ہیں اور فتنے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ سارا لٹریچر پڑھنا، اس میں آپ دیکھیں آپ کو ایک روحانی مسرت ہوگی۔ اور اس کے لیے جتنے مواقع ہیں اپنی لائبریریز بنائیں، جو جماعت کی لائبریریز جہاں موجود ہیں ان سے استفادہ کریں، اور اسٹڈی سرکلز، گروپ ڈسکشن، جو بھی جماعت کا ایک بندوبست ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں، اور اس ہدف کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہم نے رکن بننا ہے لیکن